یہ بات ہو رہی ہے عقل کے صحیح استعمال پر، عقل کے صحیح استعمال پر۔ گاؤں سے بندہ آیا اور شہر کے اندر کسی کا مہمان بنا۔ جس گھر پر مہمان بن کر گیا تو گھر کے اندر جو میزبان تھا اس نے اپنی بیگم سے کہا یہ بدھو آیا ہے دیہات کا پینڈو، چلو ذرا آج اس کے ساتھ شغل میلہ کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مذاق بنانے کے لیے کیا کیا، ایک مرغی اوپر سے اس کی کھال اتار کر سر سمیت ساری مرغی کو بھون دیا، اور بھوننے کے بعد مرغی لا کر مہمان کے سامنے رکھ دی، مرغی لا کر مہمان کے سامنے رکھ دی۔ اب جس گھر پر یہ مہمان آیا تھا اس گھر کے کل افراد تھے 6۔ افراد کتنے تھے؟ ایک میاں بیوی، 2 ان کے بیٹے، 2 ان کی بیٹیاں، مہمان ملا کر کل کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ دسترخوان پر مرغی رکھی۔ اب منصوبہ کیا تھا؟ اس مہمان کو بے عزت کرنا ہے، بے عزت کرنا ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے۔ چنانچہ آتے کے ساتھ ہی کہا کہ آپ مہمان بن کر آئے ہمارے گھر پر، اللہ کی رحمت ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہم جو 7 بندے ہیں اور مرغی ہے 1، آپ مہربانی کریں اس مرغی کو 7 بندوں پر تقسیم کر دیں، مرغی کو 7 بندوں پر تقسیم کر دیں تاکہ زیادتی بھی نہ ہو اور سب کے ساتھ معاملات برابر ہوں۔ منصوبہ کیا تھا؟ یہ تقسیم صحیح نہیں کر پائے گا، ہم اس پر ہوٹنگ کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس نے مرغی اپنے سامنے کی، عقل کی بات ہو رہی ہے، مرغی سامنے کی، اور سامنے کرنے کے بعد چھری اٹھائی اور پہلے کاٹا سر۔ کہا کہ میزبان صاحب چونکہ آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں تو سر آپ کا ہوا۔ بیگم صاحبہ آپ چونکہ گھر کی بڑی ہیں، اسی مرغی کے پیچھے والا حصہ پوٹی والا کاٹا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہوا۔ دونوں بیٹے تھے تو کہا کہ بیٹا باپ کے لیے بازو کی مانند ہوتا ہے، تو مرغی کے دونوں پر کاٹے اور بیٹوں کو دیے۔ 2 بیٹیاں ہیں تو کہا کہ بیٹیاں کسی بھی خاندان کی عزت اور وقار کا سبب ہوتی ہیں، اور کسی خاندان کی عزت بیٹیوں کی وجہ سے کھڑی ہوتی ہے۔ دونوں ٹانگیں کاٹ کر بچوں کو دیں اور باقی مرغی خود لے کر بیٹھ گئے۔ ہری اب یہ منصوبہ کیا تھا؟ اس کو ذلیل کریں گے، لیکن ذلیل خود ہو گئے۔ ان کو کیا ملا؟ یہ چھوٹی چھوٹی پوٹیاں یا بوٹیاں۔ لیکن انہوں نے سوچا بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے، اور مہمان سے کہا کہ آپ رات کو بھی یہیں ٹھہریں، کل دوپہر کا کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائیے گا۔ اور اندر جا کر ان میاں بیوی دونوں نے مشورہ کیا، کل ایسا کریں گے 5 مرغیاں بھونیں گے۔ کتنی؟ 5 مرغیاں بھونیں گے اور پھر اس کو کہیں گے تقسیم کرو، اور پھر دیکھیں گے یہ بے عزت ہوگا۔ اگلے دن 5 مرغیاں لے کر آئے اور کہا کہ جی حضور کل آپ نے جو تقسیم کی نا مزہ آ گیا، ذرا یہ 5 مرغیاں ہیں، 7 بندے ہیں، تقسیم کریں۔ تو مہمان کہنے لگا تقسیم کون سی کرنی ہے، جفت یا طاق؟ وہ یاد آ گیا، جفت کس کو بولتے ہیں؟ جوڑ والا، اور طاق کس کو بولتے ہیں؟ سنگل والا۔ ٹھیک ہے، جفت کرنی ہے یا طاق کرنی ہے؟ تو میزبان نے کہا کہ آپ طاق کر لیں۔ آپ کیا کر لیں؟ طاق کر لیں۔ اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ 5 مرغیاں اپنی طرف کھینچی اور کہا کہ بھائی صاحب آپ ادھر آئیں، بیگم صاحب آپ ادھر آئیں۔ ایک مرغی اٹھا کر ان کے سامنے رکھی، ایک میاں، ایک بیوی، ایک مرغی، 3 طاق عدد، ایک مرغی آپ کی ہو گئی۔ آئی سمجھ میں؟ دونوں بیٹے برخوردار آپ لوگ ادھر آئیں، وہ آئے، ایک مرغی اٹھائی ان کے سامنے رکھی، ایک آپ اور ایک یہ مرغی، 3 طاق ہو گئے۔ تیسری مرغی اٹھائی، بچیوں آپ ادھر آؤ جی، ایک آپ، تیسری مرغی، طاق ہو گئی۔ باقی کتنی بچ گئیں؟ 2 اٹھائیں اور کہا کہ 2 مرغیاں ایک میں، طاق ہو گیا، کام چل گیا۔ ٹھیک ہے، مزید بےعزتی ہو گئی، بےعزتی ہوئی نا۔ اب میزبان نے سوچا کہ یہ تو عجیب ڈرامہ ہے، کل بھی بے عزت،
آج بھی بے عزت۔ ان سے کہا رات کا کھانا بھی ساتھ کھائیں گے، اور منصوبہ یہ بنایا رات کو تو اس کو لازماً بے عزت کریں گے۔ وہی 5 مرغیاں، وہی دسترخوان۔ کسر وہ جو پچھلی تقسیم آپ نے کی تھی نا، اب وہ تو تھی طاق والی، اب ذرا جفت والی ایک تقسیم کر کے دکھائیں۔ 5 مرغیاں، 7 بندے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دسترخوان آگے کیا، دسترخوان آگے کیا، دسترخوان آگے کرنے کے بعد بھائی صاحب آپ ادھر آئیں، ان کو بلایا۔ دونوں بیٹوں آپ ادھر آؤ، ان کو بلایا۔ ایک مرغی ان کے سامنے، ابا حضور، ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، چوتھی مرغی، 4 ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اماں بیگم صاحب آپ ادھر آئیں، آپ اماں، ایک بیٹی، دوسری بیٹی، 3، اور چوتھی مرغی ہو گئی۔ ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی نا۔ باقی 3 مرغیاں اٹھا کر اپنے سامنے رکھیں، 3 مرغیاں اور چوتھا میں، کہانی ختم ہو گئی۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ واقعہ سنانے کا مقصد وہ بدھو تھا، وہ دیہاتی تھا، عقل تھی اس کے اندر، اس عقل کی بنیاد پر اس نے اگلے کو لاجواب کر دیا۔ تابعین کا زمانہ ہے، ایک آدمی ایک مجلس میں بیٹھ کر لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے فرش سے لے کر عرش تک کوئی سا بھی سوال کرو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، تکبرانہ انداز میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے، حضرت کے کان میں سوال پڑ گیا۔ حضرت حسین نے کہا برخوردار، بڑی بڑی باتیں چھوڑو، تمہاری داڑھی کے اندر جو بال ہیں، یہ بال جفت ہیں یا طاق ہیں، اس کا جواب دو۔ ہکا بکا رہ گیا، ہاں، ذلیل ہو گیا، جیسے پیچھے مرغی والا ذلیل ہوا تھا، ادھر یہ بھی ذلیل ہو گیا، شرمندہ ہوا، لوگوں نے ہوٹنگ کی اس کے اوپر۔ اور بعد میں جا کر حضرت حسین سے پوچھا، حضرت آپ جواب دے دیں کہ داڑھی کے اندر بال جفت ہیں یا طاق ہیں؟ حضرت حسین نے کہا جفت ہیں۔ حضرت حسین نے کہا جفت ہیں، طاق نہیں ہے۔ اگلے نے سوال کیا حضرت آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے گنے تھے کیا؟ کہا فرمایا نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، خالق طاق عدد میں ہے، اور اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری جوڑ والی ہیں، تو یہ داڑھی اللہ کی مخلوق ہے۔